آج جو پاکستان کی پولیٹکس ہے 25 سال پہلے میں نے جو شروع کی تھی وہ آج ادھر پہنچ گئی ہے کہ آج ساری قوم نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اپنے ملک کو، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اور نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ آپ نے اگر آپ رائے حق پہ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے، سیدھا راستہ رائے حق ہے. اگر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ امر بالمعروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کی خلاف کھڑے ہو، رائے حق پہ کھڑے ہو، جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو، حکم ہے اللہ کا ہماری بہتری کے لیے. جب ایک معاشرہ یہ سچائی، حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. جب وہ معاشرہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا جی مجھے تو کچھ نہیں ہے، تو میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ جب انیکٹیو ہو جاتا ہے، جب وہ کچھ کرتا نہیں ہے، اصل میں وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں، وہ برائی کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے. جس طرح میں بار بار مولانا رومی کو کوٹ کرتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. وہ ختم کب کرتی ہے؟ کہ جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے، فیصلہ ہی نہیں کرتی. جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے، اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نیلامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملکی لیڈرشپ ہے، اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. باہر کی سازش، باہر سے سازش شروع ہوئی. یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ گرائیں. تو آپ ساری قوم کے پاس، نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ، آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کدھر ہے برائی کدھر ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ چپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب احتجاج کریں، آپ سب اپنی آواز بلند کریں. یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں، اپنے مستقبل کے لیے. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسند، ملک کا پرائم منسٹر نہیں پسند، تو کیا وہ 15-20 ارب روپیہ خرچ کر کے گورنمنٹ کرا دے گا؟ ایک نیوکلیر آرم پاکستان کی لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے. باہر کی قوت تھوڑے پیسے دے، ان کو بکروں کی طرح خریدے، ضمیر فروشوں کو، اور گورنمنٹ کرا دے. تو یہ تو آگے اس ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اور آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے اس پاکستان میں، تو کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کا. اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کا ملک ہے، اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا. اور جب میں کہتا ہوں احتجاج، لیکن یہ آپ کا ملک ہے، اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا. اور جب میں کہتا ہوں احتجاج، یہ آپ کا حق ہے. میں ایک زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، برطانیہ زندہ معاشرہ، کیونکہ میں یونیورسٹی بھی وہاں گیا اور میں بڑے اچھی طرح اس معاشرے کو جانتا ہوں. جب انہوں نے ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا، تو 20 لاکھ لوگ نکلے احتجاج کرنے کے لیے. پرامن احتجاج، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، پرامن احتجاج. کیونکہ انہوں نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ برائی ہے کہ جھوٹ بول کے کسی قوم کے اوپر حملہ کرنا. 20 لاکھ لوگ نکلے اور میں ان کے ساتھ واک کی، اور کسی پارٹی نے نہیں ان کو نکالا. وہ خود نکلتے تھے، گاڑی سے نکلتے تھے، بس سے نکلتے تھے. اپنا انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا، اس پہ کہا تھا کہ میں جنگ کے خلاف ہوں، اور وہ چلنا شروع کر دیتے تھے. زندہ قوم. یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو، امر بالمعروف، کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو آپ کا احتجاج ہوگا وہ پرامن ہو، کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ ہمارا ملک ہے. ہم جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہم
اپنے لوگوں کا، اپنے ملک کا نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن پرامن احتجاج، یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو. اس طرح کے غداروں کو جب پتہ چلتا ہے، یہ سب سے بڑا، جب قوم ایک کھڑی ہو جاتی ہے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ایک معاشرے میں ان لوگوں کو، ان غداروں کو جو اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو غلام بنا دیتے ہیں. اس برے صغیر کی تاریخ میں بار بار بتا چکا ہوں، میر جعفر اور میر صادق کون تھے. میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان جو حاکم تھا سراج الدولہ، اس کو میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے گرایا. اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پہ، اور قوم ان کی غلام ہوگی. اور جو مشکلات گزری وہ بنگال کے، اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں، جو لوگوں کا انہوں نے خون چوسا. اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا انگریزوں کے ساتھ مل کے میر صادق تھا. تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بھولی، ان غداروں کو. اور تاریخ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے. پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں، آپ نے ان کو بھولنے نہیں دینا کہ جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کی ہے اس قوم کے ساتھ. ثابت ہو گیا کہ یہ باہر سے پوری سازش تھی، یہ ثابت ہو گیا. ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، کیبنٹ نے، سب نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھ لیا ہے. پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی کمیٹی ہے، اس نے یہ دیکھ لیا ڈاکیومنٹ. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوں گے. اگر جیسے آپ عمران خان کو ہٹائیں گے، آپ کو معاف کر دیں گے. جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا. ان کے ساتھ سازش جن کے ساتھ ہوئی، پہلے سے ہی پتا ہے کہ عمران خان ہٹے گا تو وہ شہباز شریف جو اچکن سروائی ہوئے وہ پہنچ جائے گا، جس کے اوپر اربوں روپے کے چوری کے کیسز ہیں، وہ پہنچ جائے گا. اور اس کے بعد ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا. اس نے کل ٹی وی پروگرام میں کہہ بھی دیا ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں. یعنی اس نے 22 کروڑ لوگوں کو غلام بنا کے رکھ دیا کہ پہلے سے تیار ہو گیا کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں. تو اس سے کوئی پوچھے کہ یہ غربت آئی کیسے ہے؟ 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں، تو کس نے ملک کو غریب کیا ہے؟ اور کیونکہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں. ان کا وہ ایک خواجہ آصف وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے، اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی. لائف سپورٹ مشین نے کس نے ڈالا پاکستان کو؟ کون وہ حکومتیں جو 30 سال حکومت کر رہے تھے؟ یہی جو 3 اسٹوجز، یہ مل کے 30 سال حکومت کر رہے تھے. تو آپ ہی نے تو ملک کو یہاں پہنچایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کرو. تو میں نوجوانوں آپ کو بات جو آخر میں کہتا ہوں، اس کے بعد میں سوالات لیتا ہوں لوگوں کے، کہ دیکھیں قوم میں وہ کہتے ہیں نا، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. پہلے اگر آپ گھٹنوں کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو قوم کے اندر خودداری نہیں ہے، جس میں جس کی عزت نفس بڑی نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی. تو جب آپ نوجوانوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی غیرت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ جس طرح مولانا رومی نے کہا، اور میں یہ یاد رکھیں، اس میں فلسفہ ہے پورا، کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے. پاکستانی جب میں اسکولوں میں تھا تو یہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک. یہ اس طرح کی چوروں نے آ کے اس کو کھا کے اور باہر پیسہ بھیج کے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. اس میں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. تو جب آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اتنی زیادہ، جدھر باہر جائیں بڑے بڑے عہدوں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، جو جا کے ان کو جب ایک نظام ٹھیک ملتا ہے اٹھ جاتے ہیں. یہاں ایسے زبردست پوٹینشل ہمارا ہے. تو ہم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں ان طرح کے لوگوں کی؟ جب ایک قوم کو اس طرح کے حکمران مل جائیں
जिनका सिर्फ मकसद हो कि अपनी चोरी करो, चोरी का पैसा बाहर भिजवाओ, बाहर का पैसा पड़ा हो जिन मुल्कों के अंदर, आपकी कभी जुर्रत नहीं होगी कि उधर से जो वहाँ से हुक्म आया आप ना माने, क्योंकि वो आपका पैसा जब्त कर लेंगे। जिस तरह आज रूसियों के पैसे और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही हैं, इसलिए इनको भी डर है, तो ये हमेशा उनकी गुलामी करेंगे और सारी 22 करोड़ लोगों को, आपको, आपके मुस्तकबिल को गुलाम बना देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आज और कल मैं आप सबका चाहता हूँ कि आप एहतजाज करें। आप अपने मुल्क की एक आज़ाद खुददार पाकिस्तान के लिए, एक आज़ाद खुददार पाकिस्तान जिसमें आपका मुस्तकबिल है, उसके लिए मैं सबको चाहता हूँ कि पुरअमन आप सब एहतजाज करें। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अब आप बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 051-922-4900। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी टेलीफोन कॉल्स। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे और आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ में आवाम की, आम ऑडियंस की वो कॉल्स लेंगे और उनका बराह रास्त वो जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों से कुछ बात करना चाहता हूँ, 5 मिनट लूँगा। और उन्होंने कहा कि ये फैसला कुन जंग है, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एहतजाज करें, आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को एहतजाज की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि आपका एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, लेकिन अब भी आपको बाहर निकलना होगा। आप लोग बाहर निकलेंगे तो ही तब्दीली आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बैरूनी ताकत आए और वो कुछ पैसे लगाए और उसके बाद हुकूमतें गिरा दे। अब आपको तब्दीली के लिए बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि आपका एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना, अपने मुल्क की तोड़ फोड़ नहीं करनी। अब एक वक्फे के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अवाम की कॉल्स लेंगे और उनसे बराह रास्त वो गुफ्तगू करेंगे और उनके जो सवालात हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों से 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। नौजवानों के नाम उनकी जानिब से पैगाम दिया गया और उन्होंने कहा है कि आप लोग बाहर निकलें और आप लोग एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि तारीख़ कभी गद्दारों को नहीं भूली और आप लोग इन गद्दारों को अब नहीं भूलेंगे। अब आप लोग निकलेंगे बाहर तो लोग इन्हें नहीं भूलेंगे। ये लोग ऐसा समझते हैं कि अवाम की जो याददाश्त है वो थोड़ी कमज़ोर है और कुछ अरसे के बाद अवाम इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों को बाहर निकलना होगा, आप लोगों को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एहतजाज करना आपका हक है। सीनियर तजज़ियेकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, एक मरतबा फिर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नौजवानों को मुखातिब किया है। आज गुफ्तगू की उन्होंने कौम के साथ और मुखातिब करके नौजवानों से कहा कि आप लोग एहतजाज करें, एहतजाज के लिए बाहर निकलें, लेकिन आपका एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान का ये गैर दानिशमंदाना इक़दाम है। इससे मुल्क में तसादम होगा, नारकी फैलेगी, कत्लो गारत होगी। एक अदम एतमाद आईनी और कानूनी हक है, ये वज़ीर आज़म का हक है कि उधर अपने 172 बंदे पूरे करें, उनको नाकाम करें, लेकिन अवाम को एक दूसरे के सामने लाना है। एक तरफ तो वहाँ रेड जोन में दफा 144 लगी है, रास्ते सील कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से मुल्क के बच्चों को, नौजवानों को एक दूसरे, चाहे हुकूमत और अपोजिशन, कत्लो गारत कराना, ये किसी भी सूरत में एक महज़ब माशरे को मैं ज़ेब नहीं देता। और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को नादान लोग उन्हें गलत रास्ते की तरफ चला रहे हैं, जिसका नुकसान पूरी कौम को उठाने पड़ेंगे। ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।